جب ہم اچھے نہیں رہیں گے، ہمارے پاس وہ طریقے نہیں رہیں گے، وہ انداز نہیں رہیں گے جو اللہ کو پسند ہیں، پھر زندگی میں خوشیاں نہیں آ سکتی. بہت کوشش کرنی پڑے گی. جی ہاں، جگہ جگہ گند پڑا ہے، ساری گندگی ہے، سڑکیں ٹوٹی ہیں، پانی ہے نہیں، بجلی ہے نہیں، لوڈ شیڈنگ. تو کیا کرتے رہے 60 سال؟ جھک مارتے رہے. جو لوگ 60 سال سے اس پاکستان کی خدمت کر رہے ان کو کیا مل گیا؟ ابھی بھی وقت ہے. آپ رائٹ ڈائریکشن پہ، رائٹ ڈیسیژن ایٹ دا رائٹ ٹائم کر کے دیکھیے. اپنی گھر بنائیں، اپنی کوٹھی بنائیں، اپنا کاروبار کریں، اپنی گاڑی رکھیں، عزت سے رہیں، پیار سے رہیں، ایک دوسرے کا لحاظ رکھیں. دیکھیں نا، اگر آپ کے اندر کی دنیا ہی برباد ہو تو یہ پیسہ کیا کام کرے گا؟ اگر آپ بیمار ہیں تو کیا آپ کو یہ کوئی پیسہ آپ کو صحت لے کے دے سکتا ہے؟ صحت تو اللہ نے دینی ہے، اور دیتے ماں باپ کی دعاؤں سے ہیں. آپ ماں باپ کو بھی راضی رکھیں، بہن بھائیوں کو خوش رکھیں، ہمسایوں کا خیال رکھیں، جن کے ساتھ کام کریں ان کا خیال رکھیں، اور اپنا بھی خیال رکھیں. یہ نہیں ہے کہ جیسے آج دنیا میں بھاگم بھاگ ہے کہ صبح نکل گئے تو رات گئے تک 2 بجے گھر تشریف لا رہے ہیں، سارے گھر کو اٹھا رہے ہیں، پھر اس وقت دوسروں کی بھی نیند خراب کر رہے ہیں. یہ کوئی جینا نہیں ہے. جینا یہ ہوتا ہے ایک سلیقے سے. جیسے یورپ میں لوگ جی رہے ہیں، مزہ آتا ہے. سعودیہ میں لوگ جی رہے ہیں، مزہ آتا ہے. ان کا ایک شیڈول ہے، ایک ٹائم ہے. بس جب اذان ہو گئی تو کاروبار بند. اب ظاہر ہے آپ کہیں گے گورے تو نماز نہیں پڑھتے، لیکن گوروں کے لنچ بریک ہوتی ہے. بس لنچ بریک ہے تو لنچ بریک ہے، پھر نو بزنس. اسی طرح اگر کسی یورپ میں ایک کلوزنگ ٹائم ہے کہ 7 بجے شاپ نے بند ہونا ہے تو وہ 7 بجے ہی بند کریں گے. وہ اس انتظار میں، اس لالچ میں نہیں بیٹھے رہیں گے کہ جی وہ کوئی اور گاہک آ جائے، بلکہ میں نے جو تجربہ کیا کہ اگر ٹائم اوور ہو گیا ہے تو وہ بزنس ہی نہیں کرتے، بس بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جتنے کسٹمرز ان سائڈ دا شاپ ہیں ان سے معذرت کرتے ہیں کہ یو میں پلیز کم ٹمارو ناؤ، نو مور ڈیلنگ، پلیز گو آؤٹ. جب وہاں کا یہ اصول ہے تو یہاں رات گئے تک بھاگم بھاگ بھاگم بھاگ بھاگم بھاگ. یقین ہی نہیں رہا اللہ تعالیٰ پر کہ وہ روزی دیتا ہے. یہ ہمارے بھاگنے دوڑنے سے تھوڑی روزی ملتی ہے. بھاگ دوڑ کرنے کے باوجود آپ لوگ کون سے خوشحال ہیں؟ یا تو یہ ہوتا کہ آپ دن رات محنت کرتے ہیں تو چلو آپ کی کوٹھیاں ہیں، کاریں ہیں تو وہیں کے وہیں جا کے جتنی جائیداد بنا لو گے کیا کر لو گے؟ سونا تو ایک ہی چرپائی پر ہے. جتنی مرضی آپ نوٹ کما لو، کھانی تو وہی 2-3 روٹیاں ہی ہیں. اور بعض لوگ تو، بعض دوستوں کو تو میں نے ایسے بھی دیکھا کہ ان کے منہ میں چھالے پڑے تو وہ تو دہی سے بھی روٹی نہیں کھا سکتے. یہ کون سی زندگی ہے؟ صحت تو اللہ نے دینی تھی، تو اللہ کی طرف ہم نے رجوع کرنے کے بجائے ہم دنیا داری میں لگے رہے، پیسے کمانے کے چکر میں لگے رہے، جائیداد بنانے کے چکر میں. ابھی بھی وقت ہے کہ آپ مہربانی کر کے اپنے حال پہ نہیں کرتے تو ہمارے حال پہ مہربانی کریں، وقت نکالیں، یہ تلاوت سنیں. آپ کے اندر کی دنیا اگر خوبصورت ہو جائے، آباد ہو جائے، پرسکون ہو جائے تو دیکھیں آپ کے چہرے کا جو رنگ ہے یہ بدل جائے گا. اور یہ گارنٹی ہے کہ اگر آپ دنیا کو فتح کرنا چاہتے ہیں تو اکیلے تو کبھی ہو نہیں سکے گی. جیسے شیطان نے پارٹنر بنائے دنیا اور نفس کو، آپ بھی پارٹنر بنا لیں، آپ ہمیں پارٹنر بنا لیں، اللہ اور اللہ کے رسول کو اپنا پارٹنر بنا لیں، اپنے ماں باپ کو اپنا پارٹنر بنا لیں. دیکھیں آپ کی زندگی میں خوشیاں کیسے آ جاتی ہیں. چونکہ آج سب کو چھوڑ کر خود ہم کچھ بننا چاہتے ہیں، ایسا ممکن نہیں ہوتا ہے. دوسروں کے تجربوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، دوسروں کے علم سے فائدہ اٹھانا چاہیے. دنیا میں جب انسان رہتا ہے تو پھر دوست بھی بناتا ہے اور محبتیں بھی پھیلاتا ہے. تو آپ کم از کم 100 دوست تو بنا ہی لیجیے، مخلص ترین دوست ہوں جو آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں، آپ کے غم میں شریک ہوں، آپ کی خوشیوں میں شریک ہوں. تو یقین کریں جینے کا جو مزہ آتا ہے کہ جیسے میں سمجھتا ہوں کہ ایک وقت جب میری شادی کا ٹائم تھا تو میری بارات میں سارے ہی دوست تھے اور وہ 2 بسیں بھری ہوئی تھی. تو آپ دیکھیے کہ اگر یہ میں دوستی کو اتنا پسند کرتا ہوں کہ دوست ہی تو ہوتے ہیں جو سیدھی راہ پہ لگاتے ہیں اور مشکل میں کام آتے ہیں. دوست وہ جو مصیبت میں کام آئے. بس دوست کی ڈیفینیشن بھی یاد رکھیے، A friend in need is a friend indeed. ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا. دوست وہ ہوتا ہے جو قربانی دے، ایثار کرے، اپنی محبتیں لٹائے، آپ کو امتحان میں نہ ڈالے. جو عشق ہے، عشق پتہ نہیں آپ نے کیا یا نہیں کیا،
میں نے جو عشق ہے اس کو کوالٹی سے تعبیر کیا کہ جو لوگ عشق کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ان کے کام میں نفاست انتہا درجے کی ہوتی ہے۔ تو اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو گورے ہیں وہ ہم سے کتنا عشق کرتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں کہ ان کی ہر چیز اتنی خوبصورت ہوتی ہے، یعنی موبائل تو ہر آدمی کے ہاتھ میں ایک سے ایک نیا ڈیزائن ہوتا ہے، اور کتنی پیچیدہ چیز ہونے کے باوجود اتنی اٹریکٹیو، اتنی خوبصورت، اتنی بیوٹیفل اور اتنی لائٹ ہوتی ہے کہ یہ دیکھتے ہی بندے کا دل کرتا ہے کہ یہ بھی میں لے لوں، یہ بھی میں لے لوں۔ تو یہ وہ عشق کر رہے ہیں آپ سے، اور آپ کو نئی سے نئی سہولتیں دے رہے ہیں، نئے سے نئے انداز دے رہے ہیں، لیکن ہم جس سے عشق کرتے ہیں ہم اسے الٹا مروا دیتے ہیں، ہم اس کا بیڑا غرق ہی کر دیتے ہیں، جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کو امتحان میں ڈال دیتے ہیں۔ جبکہ آپ اگر گوروں کے اصول پر ہی اپنے عشق اور اپنی کوالٹی کو لے آئیں کہ جس سے آپ محبت کریں، اس کو امتحان میں ڈالنے کے بجائے اس کی مدد کریں، اس کا خیال رکھیں، اتنا خیال رکھیں کہ وہ اپنا بھی اتنا خیال نہ رکھ سکتا۔ تو یہ ہے محبت اور یہ ہے عشق۔ آج جو ہم عشق کر رہے ہیں یہ کوئی عشق نہیں، یہ کوئی محبت نہیں۔ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن۔ تو آپ ہمت کریں، اپنی محبت میں اپنے اعلیٰ قسم کے نمبر حاصل کریں، فرسٹ کلاس پوزیشن حاصل کریں، کام کرنے والے لوگ کام پہ توجہ دیں۔ لیکن کتنی منسٹریاں ہمارے ملک میں، سارے لوگ کام کرنے جاتے ہیں لیکن وہ ملک کا حال ادھر کا ادھر ہی ہے، روز صبح جاتے ہیں، شام کو تھکے ہارے ماندے گھر آتے ہیں۔ تو یہ کون سی ترقی، کون سی خوشحالی ہے؟ اور یہ کوئی ہمارے ملک کا حال نہیں، ساری دنیا میں ایسے ہی ہے، ساری دنیا کے لوگ کام کرنے جاتے ہیں۔ لیکن باہر یورپ بہت خوبصورت ہے، وہاں پودوں کو اپنے بچوں کی طرح رکھا جاتا ہے۔ یہاں ہمارے یہاں تو پلانٹیشن پہ توجہ ہی کوئی نہیں ہے، ساری ڈسٹ ہی ڈسٹ ہے، نہ کوئی صفائی کا خیال ہے، نہ کوئی کسی اور بات کا خیال ہے۔ تو آپ ہمت کریں، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ جی ہاں، اس